اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ چند آیات قبل اللہ رب العزت نے صدقے کے متعلق فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو کون قرض حسنہ دے گا، مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ اس کو بڑھائے گا، پھر آپ اس کو دو چند کرے گا، یضاعف کر دے گا۔ اس کی تشریح مذکورہ آیات میں ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا چندے کا، اور غزوہ تبوک وہ غزوہ ہے، آخری غزوہ، جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 1000 کلومیٹر دور جانا تھا صحابہ کرام کو، مدینہ سے لے کر، اور نہایت گرمی کا موقع تھا، اور مدینہ طیبہ میں جو صحابہ کرام کی کھجوریں تھی، باغات تھے ان کے، وہ باغات بھی پک گئے تھے، کھجوریں پک گئی تھیں، اور عین اسی ٹائم جہاد کا اعلان ہو گیا۔ اللہ رب العزت کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھئی چندہ دیو۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا جو گھر میں جو کچھ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں ڈھیر کر دیا، یہاں تک کہ فرمایا کہ میں نے دیواروں پہ ہاتھ بھی پھیرائے تاکہ کوئی سوئی بھی نہ رہے۔ اللہ کے رسول چندہ مانگ رہے ہیں، پیسہ مانگ رہے ہیں، اور میرے گھر میں ہو اور میں نہ دوں، سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پورا آدھا مال گھر کا اٹھا کے دے دیا، اور آدھا گھر بچوں کے خرچ کے لیے رکھا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امیر ترین صحابہ کرام میں سے تھے، 4000 درہم اور 1000 دینار، درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے اور دینار سونے کے، 4000 درہم اور 1000 دینار چندہ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غنی تھے، وہ دل کے بھی غنی تھے، پیسے کے بھی غنی تھے، اللہ رب العالمین کی کروڑوں رحمتیں ان پر۔ انہوں نے 600 اونٹ اور 300 گھوڑے بمِ ساز و سامان صدقہ کر دیا اس تبوک کے لیے۔ صرف اس موقع پر اللہ کے رسول نے خوش ہو کر فرمایا کہ عثمان تو میرا رفیق ہے جنت میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک تو غزوہ تبوک آخری غزوہ ہے، اور پھر بہت بڑا فاصلہ ہے، 1000 کلومیٹر کا، گرمی کا زمانہ ہے، اور پھر صحابہ کرام کی کھجوریں پکی ہوئی ہیں ایسے موقع پر، تو چلے گئے، گرمی کا موقع ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جو خیرات کرتا ہے، اس کا کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال الذین ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچتے ہیں، اموالہم اپنا مال، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ محبت انسان کو مال سے ہوتی ہے۔ جو کچھ کنجوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بخیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مال کے لیے بس، چاہے وہ جتنا بزرگ ہو، ولی اللہ ہو، پیشانی پہ سجدہ کر کر کے نشان پڑ گیا ہو، اگر اس سے کچھ چندہ مانگو تو موت پڑ جاتی ہے اس کو۔ نہیں، دین تو اس کا نام نہیں ہے۔ نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، اور صدقہ اور خیرات بھی کرو، بیواؤں کو بھی دو، یتیموں پہ خرچو۔ اللہ کے راہ میں ہر قسم میں مدارس، دینی مدارس ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرو، مسجد بن رہی ہے اس کے ساتھ تعاون کرو، اللہ کی راہ میں خرچو۔ تو اس لیے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالہم، مثال ان لوگوں کی جو ينفقون جو خرچتے ہیں، اموالہم اپنا مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ، یہ سب اللہ کی راہ میں، حج میں دو، زکوٰۃ میں دو، اس میں جہاد میں دو۔
دینی مدارس میں دو، کسی فلاحی ادارے میں دو، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں، سب کو۔ جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس کی مثال اللہ فرماتے ہیں کیسی ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسے مثال ہے حبۃ، ایک بیج کی، ایک بیج کی مثال ہے، ایک دانے کی مثال ہے کہ اس دانے کو، اس بیج کو آپ زمین میں ڈال دیتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر جیسے گندم ہوتی ہے، گندم کے بیج کو آپ زمین میں جب ڈال دو گے، پھر اس پر پانی چلاؤ گے، پھر کیا ہوتا ہے؟ انبتت سبع سنابل، بدلے میں کیا ہوگا؟ ایک بیج آپ نے بو دیا زمین میں تو اس ایک بیج کے بدلے میں 7 خوشے نکلتے ہیں، 7 خوشے زمین سے نکلتے ہیں، سبع سنابل، 7 سنابل خوشے، بالیاں، فی کل سنبلہ، ہر فی میں کل، ہر سنبلہ خوشہ، پھر ہر خوشے میں 100 حبہ، 100 دانے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک دانہ ڈالا زمین میں، اس دانے کے بدلے میں 7 خوشے نکلے، پھر ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ ایک کے بدلے میں اللہ نے تمہیں 7، آپ نے زمین میں ایک گندم ڈالی اور اس ایک گندم کے بدلے میں اللہ پاک نے تمہیں 700 گندم عنایت فرمائی۔ تو اسی طرح تم اللہ کی راہ میں جب خرچو گے تو ایک کے بدلے میں اللہ تمہیں 700 عطا فرمائیں گے۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ کی اگر منشا ہو تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا دیکھیے یہ کیا یہاں 700 کے بارے میں فرمایا، آگے سورہ انعام میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرے گا اللہ اس کے بدلے میں اس کو 10 عنایت کرے گا۔ من جاء بالحسنۃ، جو ایک نہیں کرے گا، فلہ عشر امثالھا، 10 اس کو 10 کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو کہیں 10 ہے، کہیں یہ والی آیت ہے 700 ہے، کہیں فرمایا اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو علماء کرام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے اخلاص پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کتنا مخلص ہے اپنے رب کے ساتھ، جتنا مخلص ہوگا اجر اتنا زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اخلاص کے 3 درجے ہیں، ایک ادنا درجہ ہے، کم درجہ اخلاص کا، اس کے لیے ایک کے بدلے میں 10 گنا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ کم سے کم ہے، وہ سورہ انعام والی آیت ہے۔ اور جو شخص اخلاص میں درمیانہ ہے اس کے لیے یہ والی آیت ہے کہ جو درمیانہ طور پر اخلاص مخلص ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کو ایک کے بدلے میں 100 دیا جائے گا، 700 دیا جائے گا۔ اور اگر جو شخص اعلیٰ درجے کا مخلص ہے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا دیتے ہیں لمن یشاء، جس کو چاہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ 700 کیا ہے؟ بے شمار دیتے ہیں، وہ پھر بے شمار میں آ جاتا ہے، بے شمار۔ یہ کون ہے؟ یہ اعلیٰ درجے کا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو مال انسان صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جو بھی کرتا ہے، تو صدقہ اور زکوٰۃ کے لیے 6 شرائط ہیں، 6۔ نمبر 1 اخلاص، کہ اخلاص کے ساتھ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نشو و نما نہ ہو، نمود و نما نہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پر حلال ہو، حرام نہ ہو۔ حرام کمائی کر رہا ہے، حرام کمائی سے تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ اگر ایک حرام کا لقمہ انسان کھاتا ہے، حدیث پاک میں ہے 40 دن تک اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور آج اللہ پاک معاف فرمائے، لوگ تو حرام ہے حرام۔ تو صدقہ حلال کا ہوتا ہے، حرام کا نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ حلال کی ہوتی ہے، حرام کی نہیں ہوتی۔ اس لیے دوسرے نمبر پر فرمایا کہ دوسری شرط حلال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ تعالیٰ خود پاکیزہ ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی پسند فرماتے ہیں، ناپاک مال پسند نہیں فرماتے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ طیب خاطر ہو، اپنی مرضی سے ہو، زبردستی نہ ہو کہ کسی نے زبردستی کہا یار صدقہ دو صدقہ دو، اس نے کہا چل لے لو یار یہ صدقہ، یہ تو نہیں۔
خوش دلی سے ہو، زبردستی کوئی کسی سے لے پھر وہ زبردستی والی خیرات نہیں ہوتی۔ اور چوتھے نمبر پر ہے کہ وہ مستحق ہو، جس کو خیرات دی جاتی ہے وہ مستحق ہو، یا اگر وہ مستحق نہیں ہے اس کو وکیل سمجھ کے اس کو دیا جا رہا ہے، جیسے لوگ مدارس وغیرہ کے لیتے ہیں، تو شرط یہ ہے کہ وہ مستحقین تک بات پہنچے۔ اگر بات مستحقین تک نہیں پہنچتی یعنی مال نہیں پہنچتا تو پھر وہ صدقہ بھی نہیں ہے، نہ وہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ آج دیکھیں لوگ خیرات کرتے ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ خیرات نہیں ہوتی، دعوتیں ہوتی ہیں۔ جناب بندہ مر گیا، تیسرے دن خیرات، اگر تیسرے دن خیرات نہیں ہوگی تو پھر جناب ناک کٹ جائے گی معاشرے میں، تو یہ تو ناک کٹے والی بات ہے نا، خدا کے لیے تو نہیں ہے۔ اور پھر خیرات، بھئی خیرات یہ تو نہیں ہے کہ بیل ذبح کر دو، 10 بکرے ذبح کر دو، اونٹ ذبح کر دو، بریانی پکاؤ، لوگوں کو جمع کر دو۔ اس میں یقین جانے اکثر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، جو مالدار ہیں، جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہی کھاتے ہیں، غریبوں کو تو بعد میں ملتا ہے، غریبوں کو تو بوٹیاں ملتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ خیرات ہے؟ خیرات وہ ہوتی ہے جو مستحقین تک بات پہنچے۔ لوگ تو امیروں کو کھلا پلا رہے ہیں، جو مستحق بھی نہیں ہے، تو عجیب خیرات ہے۔ اور پھر فکس کرتے ہیں تیسرا دن، چالم ہے، 40واں ہے، کہاں سے اس چیز کو لائے ہو؟ ایسی چیزیں اسلام میں نہیں ہوتی۔ ہاں، جو اسلام میں مخصوص چیزیں ہیں وہ الگ بات ہے، ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ 10 محرم کے بارے میں صدقہ ہے تو وہ اگر حدیث میں تو ٹھیک ہے، 27 رمضان کے بارے میں اگر ہے تو وہ مخصوص ہے۔ باقی یہ جو اپنی طرف سے لوگ انشرٹ مارتے رہتے ہیں کہ جناب 12ویں شریف ہے، 12ویں شریف کیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری لکھ کروں، ہے صرف لوگ 12ویں شریف، 11ویں شریف، 50ویں شریف، 23ویں شریف، پتہ نہیں کتنے شریف ہیں۔ لا حول ولا قوت، کیوں دین میں اضافہ کرتے ہو؟ اور پھر اس کو مسلسل کرتے ہیں، جو نہیں کرے گا اس کو لعن طعن کرتے ہیں۔ بھائی ثبوت پیش کرو قرآن سے، حدیث سے، اگر تو قرآن حدیث میں ثبوت ہے تو دو، ٹھیک ہے، برسر و چشم قبول، جب نہیں ہے تو پھر کیوں؟ تو ایک تو یہ کہ مستحق، چوتھی شرط ہے، اور 5ویں شرط ہے بلا معاوضہ ہو۔ اگر معاوضے میں دیا جا رہا ہے، جیسے کچھ مولوی صاحبان کو، قاری صاحبان کو، حافظ صاحبان کو دیے، اس لیے دیتے ہیں کہ مسجد کا امام ہے، وہ بھائی تو تم اس لیے دے رہے ہو اس کو کہ وہ تمہاری امامت کر رہا ہے، اس کے لیے تنخواہ فکس کرو، وہ الگ ہے، باقی ویسے اپنے حساب سے دو تو ٹھیک ہے، معاوضہ کے طور پر نہیں دینا چاہیے، معاوضہ کے طور پر دیتے ہو تو اس ٹھیک نہیں ہے۔ یا گھر میں جناب ایک نوکرانی ہے، بیچاری آتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر جناب اسی کو اپنی زکوٰۃ دیتی، اور یہی دل میں سمجھا چلو اس کو تو بتائے نہیں، بھائی اس زکوٰۃ تو بتانا لازمی ہے۔ یہ بھی اللہ کو ٹھگاتے ہیں لوگ، معاوضے میں نہ ہو بھائی صدقہ، نہیں تو وہ صدقہ نہیں ہوگا۔ اور 6 نمبر پر ہے احسان جتلانا نہ ہو، خیرات کر لی اور خیرات کے بعد ہاں دیکھو کل آپ کو میں نے جو 500 روپے دیے تھے سب کے سامنے لوگوں کو دکھانے کے لیے، احسان جتلا رہے، اس کی عزت نفس کو پامال کر رہا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اخلاص ہو، حلال مال ہو، اور طیب خاطر ہو، مرضی سے ہو، زبردستی نہ ہو، مستحق کو دیا جائے، معاوضہ بلا معاوضہ ہو، اور پھر 6 نمبر پر یہ ہے کہ احسان نہ جتلا جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو یہ ہو گیا، تو اس لیے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر اللہ بڑھا بھی دیتے ہیں اس سے بھی زیادہ، اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اللہ اتنے زیادہ کرتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ پاک وسیع علم رکھنے والا ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ تم کس غرض سے خیرات کر رہے ہو، دکھانے کے لیے کر رہے ہو۔ آج کل تو اللہ معرف ہے، مائک میں اعلان ہوتا ہے، ہاں بھائی میں فلاں، یہ مولویوں نے بھی خراب کر دیا، یہ جاہل مولوی جو علماء کرام ہیں، جو دین کی شریعت کی واقفیت رکھتے ہیں، ان کو تو دونوں ہاتھوں سے سلام، وہ تو ہمارے ہیرو ہیں، علماء تو ورثۃ الانبیاء ہیں، ان کو کون برا بلا کہہ سکتا ہے۔ یہ جو نام کے بنے ہوئے مولوی ہیں، بس داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، مسجد کا امام بن گیا، آتا واتا کچھ نہیں ہے، مسئلہ پوچھو تو انشنٹ مارتا ہے، اور پھر جناب یہ مولوی بنا بیٹھا ہے، اور پھر مائک میں اعلان کرتا ہے ہاں بھائی اتنے پیسے چاہیے، ہاں فلاں بندے نے 500 روپے دے دیے، اگلا خوش ہوتا ہے۔ پھر عورتیں بیچاری آتی ہیں، ان کو ترغیب نہیں دی جاتی نا، ہاں جاؤ 1000 روپے میرے نام پہ بھی دو، ہاں کیا نام ہے، فلاں ہے، فلاں نام ہے، فلاں بی بی ہے، فلاں ہے۔
لا حول ولا قوت، بھائی تم خدا کے لیے صدقہ کر رہے ہو یا لوگوں کے لیے کر رہے ہو؟ نہیں ہوتی ہے ایسی خیرات، بالکل نہیں ہوتی، اللہ کے لیے کرو۔ تھوڑا سا اخلاص ہوگا تو پھر 10 درجے ملیں گی، زیادہ درمیانہ اخلاص ہوگا پھر 700 ملے گا، بہت اعلیٰ درجے کا اخلاص ہوگا پھر بے شمار اللہ تعالیٰ فرمائے گی۔ یہ ہمارے اندر تو پھر تھوڑا بھی اخلاص نہیں، صرف دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ آگے فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، الذین جو لوگ ینفقون خرچتے ہیں اپنے اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، حج میں دیتے ہیں، جہاد میں دیتے ہیں، بیواؤں کو دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، ہمسایوں کو دیتے ہیں، اور جہاں محتاج فقیر مل گیا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی، یہ سب اللہ کی راہ میں، مدارس میں، مساجد میں وغیرہ میں۔ لیکن آگے فرمایا ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر پیچھے نہیں پڑتے ہیں ما انفقوا جو خرچ کیا، ثم پھر لا یتبعون پیچھے نہیں پڑتے ہیں ما جو کچھ انفقوا خرچتے ہیں، جو خرچتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ نیکی کر دریا میں ڈال کر، یہی مطلب ہے نا کہ نیکی کرو بھول جاؤ، وہ رب العالمین لکھ رہا ہے، رب العالمین دیکھ رہا ہے، اس کے پاس محفوظ ہے، قیامت کے دن تمہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، لیکن تم اس کو بھول جاؤ۔ یہ نہیں کہ پر آ کے کچھ دنوں کے بعد کہو ہاں میں نے تم کے ساتھ دیکھو احسان کیا تھا، سب کے سامنے اس کو شرمندہ کرو، پھر تو کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ فرمایا جو لوگ خرچتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں ثم لا یتبعون، پھر پیچھے نہیں پڑتے ہیں ما انفقوا جو خرچ کیا، منن احسان جتلا کر، ولا اذن اور نہ تکلیف دے کر۔ دیکھو دو چیزیں، نہ احسان جتلاؤ سب کے سامنے اس کی عزت نفس پہ حملہ کرو، یہ کام بھی نہ کرو، اور دوسرا ٹال مٹول، اچھا تم ایسا کرو آج نہیں ہے کل آ جاؤ، وہ بیچارہ کل آ جاتا ہے، پھر تنخواہ دیتے ہو کل آ جاؤ، اس طرح کل کرتے کرتے ہو تم نے اس کو 1000 روپے خرچہ کروایا اور دے رہے ہو 500 روپے، وہ جی وہ ٹال مٹول نہ کرو، تکلیف نہ دو، اس طرح کی تکلیف یا دوسری تکلیف، تمہاری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی جاؤ کام کرو، اس طرح کی باتیں نہ کرو، اخلاق سے پیش آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ہاں لہم اجرہم عند ربہم، ہاں جو لوگ ایسا کرتے ہیں، نہ احسان جتلاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرتے ہیں اپنے مال، لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، ان کو رب کے پاس بہت بڑا اجر ملے گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ خوف اس لیے نہیں ہوگا کہ ہاں میرے اعمال کم ہے، پتہ نہیں جنت جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، اس چیز کا بھی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمزدہ ہوں گے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اللہ جنت میں ڈال کے کچھ دنوں کے بعد واپس کر دے ابھی جہنم جاؤں، نہیں، پھر جنت میں داخل ہوگے تو ہمیشہ کے لیے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا اجر ملتا ہے صدقے کا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کسی پر احسان نہ جتلاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، بس اللہ کی خاطر جتنا حسب توفیق دے سکتے ہو دے دو، یہ قبول ہے، باقی قبول نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین 3 قسم کے لوگوں سے بات نہیں فرمائیں گے، ان کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں فرمائیں گے، اور نہ ان پر نظر رحمت فرمائیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کون ہے؟ نمبر 1 احسان جتلانے والا، صدقہ کر کے احسان جتلا رہے، اللہ اکبر، میں نے کہا نا ابھی یہ تو وبال جان ہے، مال بھی گیا ثواب بھی نہیں ملا، اور الٹا قیامت کے دن اللہ بھی ناراض۔ اور دوسرے نمبر پر اس شخص کے قیامت کے اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے اپنے شلوار کو، پاجامے کو، تہبند کو، یہ تکبر کی نشانی ہے، غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والا۔ دیکھو آج جاؤ دکانداروں کو دیکھو، تاجروں کو دیکھو، بس جھوٹی قسمیں کھاتا، اللہ کی قسم میں نے یہ چیز 200 روپے میں لی ہے، جھوٹ بول رہا ہے، 100 روپے میں لیے، 150 میں لیے، قسمیں 200 کی کھا رہا ہے تاکہ 300 میں بک جائے، 250 میں بک جائے۔ کیوں بھائی قسمیں کھاتے ہو جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ یہاں تو یہی 3 شخص کا نام ذکر ہے نا، احسان جتلانے والے کو، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانے والے پر، اور جناب جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچنے والے کی طرف اللہ التفات نہیں فرمائیں گے قیامت کے دن۔
یہ ان سے ویسے پوچھا جائے لوگوں سے جو دکانداری کرتا ہے، جو ریڑھی لگاتا ہے، جو جناب بہت بڑا تاجر ہے، اس کا جناب شوروم ہوا، یہ بس جیسے کرتے رہتے ہیں نا بہت سارے پراپرٹیز وغیرہ پہ، تو ان سے پوچھو بھائی آپ نے علم دین کتنا حاصل کیا ہے، تجارت کے بارے میں آپ کو کتنی معلومات، خواک معلومات نہیں، اس لیے تو پھر جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، غلط بیانیاں بھی کرتے ہیں، مال پھر ان کا حرام ہو جاتا ہے، جب مال حرام ہو جاتا ہے تو پھر اس کا صدقہ بھی نہیں ہوتا، اس کی زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی، اور جب مال حرام پیٹ میں جاتا ہے تو پھر نماز بھی نہیں ہوتی، پھر اعمال بھی ضائع ہو رہا ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے، ایک روایت اور بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی طرف التفات نہیں فرمائیں گے، نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اور شفقت نہیں فرمائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ماں باپ کا نافرمان، جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہے قیامت کے دن اللہ اس کی طرف التفات نہیں فرمائیں گے۔ شراب پینے والا اگر کبھی پی ہے، معافی مانگی اللہ سے، آئندہ نہیں پیتا وہ الگ ہے، عادی جو ہے نا شراب پینے والا، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وہی احسان جتلانے والا، جو مال دیتا ہے لوگوں کو، صدقہ کرتا ہے اور احسان جتلاتا ہے، اور یہ بیماری ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، یا احسان جتلاتے ہیں، اگر احسان نہیں جتلاتے ہیں تو پھر دکھاوا ہمارے اندر بہت ہے۔ تو اس لیے فرمایا، آگے فرمایا قول معروف، اچھی بات بتانا، و مغفرت، معاف کر دینا، بخش دینا، خیرن، یہ بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعھا اذی، کی جس کے پیچھے تکلیف ہے۔ ایک شخص نے فقیر سے کہا، سائل سے کہا معاف کر دو بھائی جان، بس اخلاق سے پیش ہے کہ بھائی جان دیکھیں میرے پاس نہیں ہے، ہوتا تو دے دیتا، یا تو یہ کہ معاف کر دیں، مطلب خوشی کے ساتھ، ڈانٹے نہ اور ترش مزاجی سے پیش نہ آئے، تلخ کلامی نہ کرے، خوش اخلاقی سے بات کرے۔ تو فرمایا قول معروف، اچھی بات بتانا، و مغفرت، یا بخش دینا کہ بھائی معاف کر دو، خیرن، یہ بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعھا اذی، جس میں ٹال مٹول ہو، جس میں ایذا رسانی ہو، تم کیا کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، اس طرح کی باتیں پوچھ کے عزت کی، اس کو عزت ہے نا اس پہ حملہ کر دو، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی چیز، ایسا نہ کرو۔ تو اس لیے ایسا نہیں کرنا، یتبعھا، واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے، حلیم بردبار ہے۔ اور بھائی تم دو اللہ کا مال، اللہ کی راہ میں دو، اللہ غنی ذات ہے، وہ تمہیں بہت کچھ دے گا، ایک کے بدلے میں 10 بھی دے گا، ایک کے بدلے میں 700 بھی دے گا، ایک کے بدلے میں بے شمار بھی دے گا، تم دے دو نا اللہ کی راہ میں، پھر دیکھو مال میں کتنی برکت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ بے نیاز ہے، حلیم، اور اللہ رب العالمین بردبار ہے۔ جب تم دو گے تو اللہ کہے گا بھائی سخاوت تو میری صفت ہے، جب میرا بندہ اس صفت کو اپنا رہا ہے تو اس کو اور میں دے دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی راہ میں خرچنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔